اسلام آباد اور گردنوا میں طوفانی بارش اور ژالہ باری، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں کینٹین کی چھت گر گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی موسم کی کروٹ، مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بادلوں کی گھن گرج۔ مظفر آباد اور ایبٹ میں رمجھم سے نظارے مزید نکھر گئے۔ لاہور میں ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی۔ محکمہ موسمیات کے اندر 24 گھنٹوں کے دوران لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا اور بہاولپور سمیت کئی شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار، ہیٹ ویو کا خدشہ۔ کراچی میں درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان۔ بجٹ تجاویز پر مذاکرات، آئی ایم ایف کا مہنگائی کا ہدف 5 سے 7% تک لانے پر زور۔ پرائمری سرپلس کا ہدف 1.6% مقرر۔ ٹیکس آمدن بڑھانے، سبسڈیز میں کمی، اخراجات کی ترجیحات اور مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے مانیٹری پالیسی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ اعلامیے کے مطابق پاکستانی حکام کے ساتھ اقتصادی پالیسی پر تعمیری مذاکرات ہوئے۔ اتفاق رائے کے لیے بات چیت جاری رہے گی۔ اگلا جائزہ اجلاس رواں سال کی دوسری شش ماہی میں ہوگا۔ ایم ڈی ورلڈ بینک کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں۔ معاشی اصلاحات کی کوششوں کو سراہا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات میں 10 سال کے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات، نجی شعبے کی ترقی کو ترجیح دینے پر زور۔ اصلاحاتی ایجنڈے، مالیاتی اور ڈیجیٹل شعبوں میں اقدامات پر بات چیت۔ کیا بانی پی ٹی آئی نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا؟ کیا یہ درست ہے کہ بانی نے خود اخبارات کو ایسا کوئی بیان نہیں دیا؟ لاہور سیشن کورٹ میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت کے دوران وکیل بانی پی ٹی آئی کے سوالات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جو الزام مجھ پر لگا وہ انہوں نے ٹی وی پر کئی بار کہا۔ بانی کے وکیل نے کہا، سیاست میں آپ بھی ایسے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ شہباز شریف نے جواب دیا، میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا۔ سماعت ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کب سے فوج کی دہلیز پر بیٹھے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ بات چیت نہیں کر رہی تو ہم کیا کریں؟ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی سما سے گفتگو، کہا بانی سے کوئی نوری ملا ہے نہ ہی ناری۔ پی ٹی آئی ہارا ہوا لشکر، ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں۔ عظمہ بخاری بولی، نوجوان جلاؤ گھیرا اور مار دھاڑ کی سیاست سے تنگ آ چکے۔ مریم نواز نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ تھما رہی ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کا جنگ بندی میں امریکہ کے کردار کا اعتراف۔ امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ نے بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے کیے۔ مارکو روبیو نے مجھ سے اور جے ڈی وینس نے نریندر مودی سے بات کی۔ وزیر خارجہ جے شنکر کا انٹرویو، آپریشن سندور سے متعلق سوالوں پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ جے شنکر کی زبان ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ کانگریس پارٹی نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ بھارت پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث۔ کالعدم، ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جیسے دہشت گردوں کی فنڈنگ اور کارروائیوں میں مدد کر رہا ہے۔ خوزار میں اسکول بس پر بزدلانہ حملہ کیا گیا، معصوم بچوں کی جانیں لی گئیں۔ اب حقیقت سے منہ موڑ کر دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا خطاب، عالمی برادری کے سامنے فتنۃ الہندوستان کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، فائرنگ و گولہ باری سے مزید 76 فلسطینی شہید، تعداد 53,822 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں قحط کی صورتحال، کھانے پینے کی اشیاء ختم۔ اقوام متحدہ کو تشویش، امداد کو آٹے میں نمک کے برابر قرار دے دیا۔ حوثیوں کے میزائل حملوں سے اسرائیل میں خوف کا ماحول، برٹش ایئر ویز نے پروازیں منسوخ کر دیں۔ اور ایسا لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ خون میں لت پت فلسطینی بچی نے اسرائیلی حملے کا آنکھوں دیکھا حال سنا دیا۔ بڑے بھائی کی شہادت پر چھوٹے بہن بھائی غم سے نڈھال، رخصتی کے وقت رو رو کر ہلکان۔ ایم ڈی ورلڈ بینک کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں۔ معاشی اصلاحات کی کوششوں کو سراہا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات میں 10 سال کے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات، نجی شعبے کی ترقی کو ترجیح دینے پر زور۔ اصلاحاتی ایجنڈے، مالیاتی اور ڈیجیٹل شعبوں میں اقدامات پر بات چیت۔
کیا بانی پی ٹی آئی نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا؟ کیا یہ درست ہے کہ بانی نے خود اخبارات کو ایسا کوئی بیان نہیں دیا؟ لاہور سیشن کورٹ میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت کے دوران وکیل بانی پی ٹی آئی کے سوالات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جو الزام مجھ پر لگا وہ انہوں نے ٹی وی پر کئی بار کہا۔ بانی کے وکیل نے کہا سیاست میں آپ بھی ایسے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ شہباز شریف نے جواب دیا میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا۔ سماعت ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کب سے فوج کی دہلیز پر بیٹھے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ بات چیت نہیں کر رہی تو ہم کیا کریں؟ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی سما سے گفتگو، کہا بانی سے کوئی نوری ملا ہے نہ ہی ناری، پی ٹی آئی ہارا ہوا لشکر، ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں۔ عظمہ بخاری بولی نوجوان جلاؤ گھیرا اور مار دھاڑ کی سیاست سے تنگ آ چکے۔ مریم نواز نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ تھما رہی ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کا جنگ بندی میں امریکہ کے کردار کا اعتراف۔ امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ نے بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے کیے۔ مارکو روبیو نے مجھ سے اور جے ڈی وینس نے نریندر مودی سے بات کی۔ وزیر خارجہ جے شنکر کا انٹرویو، آپریشن سندور سے متعلق سوالوں پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ جے شنکر کی زبان ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ کانگریس پارٹی نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ بھارت پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث، کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جیسے دہشت گردوں کی فنڈنگ اور کارروائیوں میں مدد کر رہا ہے۔ خوزار میں اسکول بس پر بزدلانہ حملہ کیا گیا، معصوم بچوں کی جانیں لی گئیں۔ اب حقیقت سے منہ موڑ کر دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا خطاب، عالمی برادری کے سامنے فتنۃ الہندوستان کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، فائرنگ و گولہ باری سے مزید 76 فلسطینی شہید، تعداد 53,822 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں قحط کی صورتحال، کھانے پینے کی اشیاء ختم، اقوام متحدہ کو تشویش، امداد کو آٹے میں نمک کے برابر قرار دے دیا۔ حوثیوں کے میزائل حملوں سے اسرائیل میں خوف کا ماحول، برٹش ایئر ویز نے پروازیں منسوخ کر دیں۔ اور ایسا لگا جیسے قیامت آ گئی ہو، خون میں لت پت فلسطینی بچی نے اسرائیلی حملے کا آنکھوں دیکھا حال سنا دیا۔ بڑے بھائی کی شہادت پر چھوٹے بہن بھائی غم سے نڈھال، رخصتی کے وقت رو رو کر ہلکان۔ ایم ڈی ورلڈ بینک کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں، معاشی اصلاحات کی کوششوں کو سراہا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات میں 10 سال کے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات، نجی شعبے کی ترقی کو ترجیح دینے پر زور، اصلاحاتی ایجنڈے، مالیاتی اور ڈیجیٹل شعبوں میں اقدامات پر بات چیت۔ کیا بانی پی ٹی آئی نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا؟ کیا یہ درست ہے کہ بانی نے خود اخبارات کو ایسا کوئی بیان نہیں دیا؟ لاہور سیشن کورٹ میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت کے دوران وکیل بانی پی ٹی آئی کے سوالات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جو الزام مجھ پر لگا وہ انہوں نے ٹی وی پر کئی بار کہا۔ بانی کے وکیل نے کہا سیاست میں آپ بھی ایسے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ شہباز شریف نے جواب دیا میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا۔ سماعت ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کب سے فوج کی دہلیز پر بیٹھے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ بات چیت نہیں کر رہی تو ہم کیا کریں؟ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی سما سے گفتگو، کہا بانی سے کوئی نوری ملا ہے نہ ہی ناری، پی ٹی آئی ہارا ہوا لشکر، ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں۔ عظمہ بخاری بولی نوجوان جلاؤ گھیرا اور مار دھاڑ کی سیاست سے تنگ آ چکے۔ مریم نواز نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ تھما رہی ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کا جنگ بندی میں امریکہ کے کردار کا اعتراف۔ امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ نے بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے کیے۔ مارکو روبیو نے مجھ سے اور جے ڈی وینس نے نریندر مودی سے بات کی۔ وزیر خارجہ جے شنکر کا انٹرویو، آپریشن سندور سے متعلق سوالوں پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ جے شنکر کی زبان ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ کانگریس پارٹی نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔
भारत पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस। कालदम, टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसे दहशतगर्दों की फंडिंग और कार्रवाइयों में मदद कर रहा है। खुदसार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमला किया गया, मासूम बच्चों की जानें ली गईं। अब हकीकत से मुंह मोड़कर दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का खिताब। आलमी बरादरी के सामने फितनतुल हिंदुस्तान के चेहरे से नकाब उतार फेंका। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी, फायरिंग और गोलाबारी से मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, तादाद 53,822 हो गई। शुमाली गजा में कहत की सूरत हाल, खाने पीने की अशिया खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश, इमदाद को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। हौसियों के मिसाइल हमलों से इसराइल में खौफ का माहौल। ब्रिटिश एयरवेज ने परवाजें मनसूख कर दी। और ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। खून में लथपथ फलस्तीनी बच्ची ने इस्राएली हमले का आंखों देखा हाल सुना दिया। बड़े भाई की शहादत पर छोटे बहन भाई गम से निढाल, रुखसती के वक्त रो रो कर हलकान।